اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہم اسلام کے سب سے اہم ترین جز، جس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کی بنیاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، 5 بنیادوں میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے بڑی بنیاد نماز، اس کا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سارے پروگرام میں ہم نے جن جن مسائل کے اوپر گفتگو کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ احباب اس کو اپنے علم میں رکھیے گا۔ آج ہم نماز کے فضائل اور نہ پڑھنے کے نقصانات بیان کریں گے۔ پھر اس کورس میں ہم نے نماز کے فرائض، واجبات، نماز کی سنتیں، نوافل، مکروہات، مفسدات، پھر نماز کے اوقات اور ان کی اقسام پڑھنی، پھر ہم نے باجماعت نماز کی اہمیت کے بارے میں جاننا ہے، پھر شروع سے لے کے آخر تک کون سا رکن کیسے ادا کرنا ہے، کہاں کیا پڑھنا ہے، ہاتھ کہاں تک رکھنے ہیں، باندھنے کہاں ہیں، اٹھانے کہاں ہیں، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں پڑھیں گے۔ اور آج ہم نے 9:15 بجے لیکچر شروع کیا ہے، نیٹ کی خرابی کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ سبق پورے 9 بجے شروع ہو جایا کرے گا اور 50 منٹ کی گفتگو ہوگی، 10 منٹ کے آنسر کویسچن ہوں گے۔ اگر آنسر کویسچن میں 10 کے بعد بھی کچھ ٹائم صرف ہوا تو انشاءاللہ ہم اس ساری بات کو مکمل کریں گے اور جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ آج ہم نے کیونکہ فضائل کے اوپر بات کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سکیچ سمجھا دی ہے۔ فرمایا جب سب لوگ دنیا میں آ کے اپنے اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق اعمال کر کے دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ان کی قبروں سے اٹھا کے اپنی بارگاہ میں جب لائے گا اور حساب و کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اس میں جو حدیث مبارک ہے اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ من عملہ صلاتہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو سب سے پہلا حساب کتاب کرے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر کسی شخص کا یہ معاملہ درست رہا تو باقی سارے معاملے درست رہیں گے، اور اگر کسی کے نماز کے معاملے میں ہی کمی آ گئی تو باقی سارے معاملات اس کے خراب ہو جائیں۔ اس میں ابتداً میں بتا دیتا ہوں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں بہت سارے نظریات کے لوگ رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں چھوڑو جی، خدمت خلق بھی تو نماز ہی ہے نا، اس میں بھی تو رب راضی ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جناب عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، بس عقیدہ صحیح ہو بس ٹھیک ہے جناب۔ یہ دونوں ہی سوالات وہ ہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اسلام اگرچہ اس کے اوپر بڑا زور دیتا ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے تبھی اعمال قبول ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ عقیدہ ہی بس درست ہونا چاہیے، اعمال نہیں ہونے چاہیے۔ یہ میں آگے چل کے اس کے اوپر حدیثیں سناؤں گا۔ اسلام نے ہماری توجہ اس طرف بھی کی ہے کہ عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے اور اعمال بھی پختہ کار ہونے چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ خدمت خلق ہی آپ کرتے رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ دو چیزیں دو علیحدہ علیحدہ ویوز میں ہیں۔ نماز میں پڑھتا ہوں اپنے لیے تاکہ میری بخشش ہو جائے، اور خدمت خلق، حسن سلوک، حسن معاشرت یہ لوگوں کے لیے ہیں تاکہ لوگوں میں اچھا پکارا جاؤں، اور جب میں لوگوں سے اچھائی کروں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں اچھا انسان پیش کیا جا سکوں۔ ہمارے شیخ طریقت حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ نمازوں سے نہیں پہچانے جاتے بلکہ لوگ حسن معاشرت اور حسن سلوک سے پہچانے جاتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نماز کی اہمیت بیان کی ان میں
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں، فرماتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، ایک لفظ عماد الدین ہے اور ایک ہے الصلاۃ عماد الدین، معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ جو دین کی بلڈنگ ہے، جو دین کی عمارت ہے، وہ نماز کے اوپر قائم ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر جتنی نفیس گفتگو فرمائی صرف نماز کے ٹاپک پہ، آپ کا ہر حرف ہی اتنا قیمتی ہے کہ ایک طرف ساری دنیا ترازو کے پلڑے میں ہو اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو، تو ترازو کے پلڑے میں جو ساری کائنات ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے موازنہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی حفاظت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ، اور بے وضو کی کوئی نماز نہیں، ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، اور بے نمازی کا کوئی دین نہیں۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعُ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، سر کی جسم پہ جو حیثیت ہے، نماز کی وہ حیثیت ہے دین کے اندر۔ ہاتھ کٹ گیا، انگلی کٹ گئی، بازو کٹ گیا، کونی کٹ گئی، کندھا کٹ گیا، گھٹنا کٹ گیا، ٹانگ کٹ گئی، بندہ زندہ رہتا ہے۔ کڈنی ایک نکل گئی تو بندہ زندہ رہتا ہے، لیکن سر کاٹ گیا تو ختم۔ تو فرمایا جس کا سر حیثیت رکھتا ہے جسم کے اندر، اسی طرح نماز حیثیت رکھتی ہے دین کے اندر۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی جو چابی ہے وہ نماز ہے، کہ جنت اس کے لیے کھلے گی جو نماز پڑھتا ہے۔ پھر رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ یہ جو آج لوگ بیعت کے خلاف ہے نا، یہ اصل میں کڈنیپ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو دین فروش ہے، دین دشمن ہے۔ جو انسان صحیح مخلص مصلح دیندار بندے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ بھی نیک ہو جاتا ہے اور اس کی آل اولاد بھی نیک ہو جاتی، اور جو خود دھوکے بازوں کے پیچھے چل پڑتا ہے اس کا ایمان اور دین سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ایک بندے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ایمان پر، آپ نے اس سے فرمایا پھر بیعت کرو، تو کہنے لگے، صحابی عرض کرنے لگے حضور میں نے ابھی تو آپ کے ساتھ بیعت کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اور بیعت کی تھی، اب ایک نئی اور بیعت کرو۔ عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے کن باتوں پہ بیعت کرنی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر 2 نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرنا، نمبر 3 پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سوال کیا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات نے میرا وقار اتنا بلند کر دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ پہرا دیا، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی مشکل میں پڑے ہوں تو آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے احسن پرخلوص دوست سے کمٹمنٹ کر کے اس سے ادھار لے سکتے، قرض لے سکتے، لیکن یہ سوال وہ ہے کہ یار میری مدد کر دو میں غریب ہوں جس کی واپسی کوئی نہیں، اس سوال سے منع کی۔ قرض لینے سے ممانعت نہیں ہے، قرض لینا اسلام کا پہلو ہے، جائز ہے، لینے والے دینے والے اچھے دوست ہوں تو لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں جس طرح لوگوں کا اعتبار ختم ہو گیا ہوا تو پھر لوگ اس سے بہت زیادہ احتیاط برتتے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، ابو ہریرہ بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے سے نہر پانی کی بہتی ہو اور وہ 5 دفعہ دن میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کہیں کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی؟ میں نے عرض کی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح جب کوئی شخص دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نماز کی برکت سے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور جب نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر
اعلانیہ طور پر یا خفیہ طور پر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے نام لے کے سب گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو فرائض سے وابستہ نہیں ہیں وہ ساری معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افضل ترین اعمال کے بارے میں بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں سب اعمال میں سے سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر میں نے پوچھا حضور، تو فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر میں نے پوچھا حضور کون سا عمل؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ ایسا حسین و جمیل معاملہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پہ نماز پڑھنے کو پسند فرمایا۔ اس حدیث کے راوی ہیں جس کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، ان کو اچھے وضو کے ساتھ وقت پر رکوع اور سجود کے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے بدلے میں بخشش کا وعدہ فرماتا کہ جو نماز پڑھے صحیح وضو کر کے وقت پر اور خشوع و خضوع۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے، ویلے دی نماز تے کویلے دی ٹکرا، کہ آپ وقت پہ پڑھیں گے تو نماز ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو صرف ٹکرے ہی ماریں گے۔ لہٰذا وقت پہ جو نماز ہے اس کو شریعت اسلامیہ نے بہت زیادہ محبوب کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں جو جنت کا پروانہ دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا صلو خمسکم، 5 نمازیں پڑھو، صوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور حکم والوں کے حکم کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی باتیں فرمائی؟ نمبر 1 نماز 5 جگانہ پڑھو، نمبر 2 روزے رکھو، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرو، نمبر 4 امیر کی اطاعت کرو۔ امیر سے مراد حاکم وقت نہیں ہے، بلکہ امیر سے مراد ہر وہ بڑا ہے جو کسی منصب پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ماتحت ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن امیر کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ امیر کی اطاعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ متصل بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جب تم یہ کام کرو گے تدخلوا الجنت ربکم، تو رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے میں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں زکوٰۃ بھی دوں اور ان اعمال پر میں ثابت قدمی اختیار کروں تو مجھے بتائیں رب کائنات جل جلالہ اس کے بدلے مجھے کیا عطا فرمائے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر تم ان سارے اعمال پر ثابت قدمی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تیرا شمار صدیقین اور شہداء کی صف میں فرمائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، شہداء کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ایک دن رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے لے کر کہیں ساتھ چلے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے گئے، سردی کا موسم تھا، خشک تھا موسم، پتے جو تھے خشک ہو گئے ہوئے تھے، تو آپ نے 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر ایسے ہلایا، اب کچھ اس کے اوپر سے پتے گرے تو آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری کوئی اس سے مسئلہ سمجھ آیا؟ عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح ان ٹہنیوں کو خزاں کی وجہ سے خشکی آئی ہوئی ہے اور میں نے اس کو ہلایا ہے اور پتے جھڑ گئے، فرمایا جس طرح میرے ہلانے سے پتے سارے جھڑ گئے، اسی طرح جو شخص 5 جگانہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی سارے جھڑ جاتے ہیں، کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہتا۔ سنیں ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے اور جس کو امام مالک نے اپنی موطا میں لکھا اور اس کے علاوہ امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو لکھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
دو بھائی تھے، ان میں سے ایک فوت ہو گیا اور دوسرا 40 دن کے بعد فوت ہو۔ ایک روایت ایک دن کی بھی ہے اور ایک روایت ایک نماز کی بھی ہے، تو اس کا مطلب 3 روایات بنی۔ ایک روایت اس طرح کی ہے کہ ایک بندہ فوت ہوا ایک نماز پہ، تو دوسرا بندہ بھائی اس کا نماز کے بعد فوت ہوا، ایک نماز سے پہلے ایک نماز کے بعد۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک بندہ ایک دن فوت ہوا، دوسرا اگلے دن فوت ہوا۔ اور ایک روایت میں یہ جو میں سنا رہا ہوں اس میں ہے کہ ایک بندہ آج فوت ہوا تو ایک 40 دن کے بعد فوت ہوا۔ دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں بھائی جنت میں کیا اکٹھے ہوں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے فوت ہوا وہ کیسا تھا؟ کہا حضور بہت نیک تھا۔ فرمایا جو بعد میں فوت ہوا؟ کہا حضور اسی کی طرح کا تھا۔ تو آپ نے فرمایا دونوں ایک جگہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا سنو صحابہ، جس کو دنیا میں ایک نماز بھی پڑھنے کا موقع ملا تو وہ اپنے دوسرے بھائی سے عمل میں زیادہ آگے ہوگا۔ یہ کائنات کی ساری خوبیوں کو سمیٹ لیتی ہے حدیث۔ میں اس کے آپ کو تھوڑی سی مزید وضاحت کر کے سمجھاتا ہوں۔ یہ منزل ہے، اس کے اوپر ایک منزل ہے، اور ہمارے ہاں ایک منزل میکسیمم اولڈ فیشن پہ بنا ہوا مکان 14 سے 16 فٹ ہوتا ہے، جو ہمارے کنجسٹڈ ایریا میں ہوتے۔ ویسے تو ایک منزل لوگوں نے 50 فٹ پہ کھڑی کی ہوتی ہے، یہ اور علیحدہ چیز ہے۔ جو محل ہوتے ہیں اس کی بات نہیں کر، مکانات کی بات کر۔ ایک بلڈنگ 14 فٹ پہ ہوتی ہے، 14 سے 16 فٹ کے درمیان، اور جو نیچے ہوتی ہے وہ 11 فٹ پہ ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندہ 14 فٹ کے بعد دوسری منزل پہ چلا جاتا ہے۔ اس کو ہم ایسے بیان کریں گے کہ یہ ایک درجہ نیچے ہے، دوسرا ایک درجہ اوپر ہے۔ پہلا نچلی منزل پہ ہے، دوسرا اوپر والی منزل پہ ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان فرمایا صحابہ، جنت میں جس شخص کو ایک درجہ اللہ بلند عطا فرمائے گا اس کی بلندی نیچے والے سے کتنی اوپر ہوگی تمہیں پتہ ہے؟ عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب تم ایسے سر اٹھا کے چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہو تو وہ دیکھو تم سے کتنے ہزار لاکھوں میل دور ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جنت میں جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان سے ایک درجہ اوپر ہوگا تو نیچے والا اس کو ایسے ہی سر اٹھا کے دیکھے گا کہ وہ مقام و مرتبے میں کتنا اونچا۔ یہ ایک درجہ ہے صرف۔ تو اندازہ لگائیں جن کو اللہ تعالیٰ وہ اپنے بلند و بالا مقامات عطا فرمائے گا ان کی کیا شان ہوگی۔ یہ اسلام کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خوبصورت احادیث نماز کے بارے میں بیان کی تو ترغیب بھی ساتھ تھی۔ مثلا کیا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اولاد کی تربیت، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا فرمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا کا مطلب یہ ہے خود بھی نماز پڑھو اور بچوں کو بھی پڑھو تو پھر دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ۔ عرض کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہو تو نماز پڑھائے؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خوب جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کے لیے میں آپ کو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 497 نمبر، یہ کیونکہ اہم بات تھی اس لیے میں نے اس کا حوالہ ضروری طور پہ بتا۔ فرمایا اذا عرف الغلام یمینہ من شمالی فمروا بالصلاۃ، جب تمہارے بچے کو یہ معلوم ہو جائے نا کہ یہ دایاں ہے اور یہ والا بایاں ہے، فرق پتہ چل جائے، دائیں اور بائیں جوتے کا پتہ چل جائے، قمیض میں دائیں بازو بائیں بازو کا پتہ چل جائے، ہاتھوں میں رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کا پتہ چل جائے، جس کو بعض لوگ بعض گھروں میں کہتے ہیں اچھا ہاتھ، حالانکہ دونوں ہی اچھے، لیکن یہ اپنے اپنے عرف کی بات ہے، لوگ گھروں میں کیا کہتے ہیں۔ تو فرمایا جب تمہیں بچوں کے اتنے معاملات پتہ چل جائیں کہ ان کو اتنا فہم آ گیا، ان کو اتنی فراست آ گئی ہے کہ وہ دائیں اور بائیں کا فرق سمجھ رہے ہیں، تو پھر ان کو نماز کا حکم دو۔ اس نماز کے حکم میں یہ درجے ہیں۔ ایک روایت اس کے ساتھ اور ہے، ایک میں فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ ایک روایت میں آیا
فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو میری محبت سکھاؤ اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ پھر یہاں فرمایا نماز کا حکم دو، تو اس کا مطلب ہے جب وہ کرالنگ کی عمر میں چلنے کے بعد اب وہ ہلکا ہلکا پاؤں پہ سٹیپ چل رہا ہے، تو کبھی گر پڑتا ہے، کبھی چل پڑتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ جس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں وہ توت پوت کر رہا، چھوٹے چھوٹے لفظ بولنے کی کوشش کر رہا، کچھ بولنے کے لیے وہ ارادہ رکھ۔ تو ہمارے ہاں گھروں میں کہتے ہیں دیکھنا جی یہ پہلے ممی کہتا ہے کہ پہلے پاپا کہتا ہے۔ حالانکہ اس وقت ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو کوشش کریں یہ پہلے اللہ کا لفظ بول، اللہ اللہ، اور وہ تبھی بولے گا نا جب ہم اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کثرت سے لیں گے، یا نبی پاک کہیں گے، جو بچے کے کان میں بار بار پکارا جاتا رہے گا نا، جب وہ بولے گا تو وہ اسی طرح کے لفظ کی ادائیگی کرے گا۔ تو جب دائیں بائیں کا حکم ہو جائے، سمجھ آ جائے، تو پھر نماز کا حکم دو۔ پھر فرمایا رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ 7 سال کا ہو جائے تو پیار سے نماز۔ اس کا مطلب ہے کہ دائیں بائیں کے تعلق سے لے کر، اب اس میں تھوڑا سا فرق سمجھنا ہے۔ ایک طرف تو فرمایا کہ بچوں سے مسجدوں کو بچاؤ اور پاگلوں سے مسجد کو بچاؤ، جو ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے اس کو مسجد میں نہ لے کے جاؤ، آداب ملحوظ خاطر نہیں رکھ۔ اس کی ایک ریزن ہے کہ جب بچے مسجد میں جاتے ہیں نا، تو کیونکہ ان کا اپنے اوپر قابو اور کنٹرول نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اسٹول پاس کر دیں، تو مسجد کے ملوث ہونے کا خطرہ ہے، مسجد کے ناپاک اور گندہ ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ عذر کبھی ہوا کرتا تھا، آج نہیں ہے، اس لیے کہ مائیں بچوں کو پیمپر کر دیتی ہیں، اچھی طرح ٹائٹ کر دینی، اس دورانیہ میں وہ 1.5-2 گھنٹے آسانی سے نکال سکتا۔ اس کیفیت میں کہ جب وہ 1.5-2 گھنٹے آسانی سے نکال سکتا ہے، نماز کے قریب فریش پیمپر کر کے اس کو مسجد میں لے آئیں، وہ کھیلے کودے آئے جائے، نماز کے دوران مسجد میں صفوں سے آگے پیچھے پھرے، کوئی بات نہیں، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں۔ اس کو اس عمر میں مسجد میں لائیں تاکہ اس کے دل میں مسجد کی محبت بیٹھے، اس کو پتہ چلے یہ ہمارا مرکز ہے، اس کو پتہ چلے یہ ہمارے راحت اور سکون کی جگہ ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ماں باپ خود مسجد میں آتے ہوں گے اور لے کے آتے ہوں، اور دوسرے واللہ جتنے ائمہ، جتنے دیندار طبقہ کے لوگ یہاں پہ بیٹھے درگزر کریں، کسی کا بچہ مسجد میں آیا ہو، کہیں کھڑا ہو، اس کو یہ نہ کہے جی بچے شور نہ پاؤ جی، اور اگر کسی کا بچہ شور مچا رہا ہے تو اس کے باپ کی تذلیل شروع ہوگی۔ اگر یہ بچہ کسی ہوٹل میں چلا جائے 5 سٹار میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سٹار ہوٹل کا کوئی ویٹر اس بچے کو ڈانٹ سکتا؟ بالکل نہیں ڈانٹ سکتا۔ اگرچہ یہ وہاں 5 سٹار ہوٹل میں شیشے کا گلاس توڑ دے، پلیٹ توڑ دے، چارج کر لیں گے وہ، لیکن ڈانٹیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہمارا کسٹمر خراب ہو جانا۔ تو علامہ صاحب اگر کسی بچے نے مسجد میں شور کر دیا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں خلیل احمد، اگر کسی نے بچے نے شور کر دیا تو میں یہ کہوں کہ پیارے بیٹے کوئی بات نہیں، آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ کا بڑا شکریہ۔ اگر میں اس کو ڈانٹوں گا اور کہوں گا دفع ہو جائے یہاں سے، بھاگ جائے یہاں سے، تو اس کا مطلب ہے میں نے وہ بچہ نہیں، وہ خاندان مسجد سے ختم کر دی۔ میں دشمن ہوں مسجد کا اگر میں نے بچے کو ڈانٹ کر ادھر ادھر کر دیا، تو اس کے دل میں میں نے اپنی نفرت بٹھا دی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ابو بکر مسجد میں بزرگ آتے تھے، بزرگ بھی بچوں کی مثل ہوتے، اتنے سخت تھے، اتنے سخت تھے، انہوں نے ساری مسجد میں شور مچایا، بچوں کی آواز چپ کرا دو، ایسا کر دو، یہ کر دو، بیمار ہو گئے۔ تو ایک دن آئے تو ان کے یہاں پہ برین اللہ لگا ہوا تھا۔ اب میں بھی اس وقت مسجد میں داخل ہو رہا تھا، اور وہ کسی اور اسکول آف تھاٹ کے بندے تھے، اور وہ مماتی تھے، حیاتی بھی نہیں تھے، مماتی تھے، اس اسکول آف تھاٹ میں وہ مماتی تھے۔ تو جب وہ مسجد میں اوپر چڑھنے لگے تو میں نے دیکھا کہ کمزوری کی وجہ سے نہیں چڑھا، تو میں نے ایک ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، تو میں نے کہا آپ چلے آئیں میرے ساتھ۔ پھر میں ان کو پکڑ کے مسجد کے اندر لایا،
اور میں نے ان کو کرسی دی، میں نے کہا اب یہاں بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ اس دن کے بعد بابا جی کی ایسے کر کے نا چینجنگ آ، اب وہ محبت سے ملتا ہے اور ان کے انداز گفتگو میں تبدیلی آ گئی۔ تو ہم اپنے جو بھی دین کے ساتھ وابستہ ہیں، مساجد کے ساتھ وابستہ ہیں، بڑی محبت سے پیش آئیں۔ اور ہمارے بابا جی منیر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو اصول ضابطہ یہی تھا کہ لوگوں کے ساتھ محبت کرو، کوئی برا بھی کہے تو محبت کرو، اس لیے کہ اس نے وہ کرنا ہے جو اس نے سیکھا ہے اور ہم نے وہ کرنا ہے جو ہم نے سیکھا ہو۔ اگر ہم بھی اس کا جواب ایسے ہی دیں گے تو پھر ہم نے بھی یہی سیکھا ہوا بابا۔ لہٰذا بڑی محبت اور حسن سلوک کے ساتھ لوگوں کو قیمتی سمجھ کر، اسلام کا سرمایہ سمجھ کر ان کے ساتھ۔ میں ایک سادہ سی بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ اپنے بچے کو لے کر میری دکان پہ آ جائے اور وہ دکان پہ شور بھی کرے، میری چیزیں بھی چھڑے، تو میں اس کے باپ سے الجھتا ہوں؟ نہیں الجھتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ میرا کسٹمر ہے۔ تو اس آئے ہوئے مسجد میں بچے کو میں یہ سمجھوں کہ یہ اسلام کا پلر ہے، چھوٹا ہے لیکن اسلام کا پلر ہے، اس سے محبت اس کو اسلام کا شیدائی بنا دے گی۔ مجھے بتائیں، کیا حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین مسجد میں نہیں آتے تھے؟ کیا وہ بچے نہیں تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے لیے خطبہ چھوڑ نہیں دیا تھا؟ اس کا مطلب ہے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، ان کو بچپن سے مسجد کا منہ دکھانا چاہیے، مسجد کے اندر لانا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے نہیں یہ کبھی بات کسی کو کی، کسی جمعے میں نہیں کی۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ جس طرح ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے والی ٹیبل کے ساتھ ایک پورا ایریا انہوں نے مختص کیا ہوتا ہے جھولوں کا، جس میں مختلف قسم کے جھولے لگے ہوئے ہیں، اس میں گاڑیاں انہوں نے بچوں کو دی ہوئی ہیں کہ ماں باپ کھانا کھا رہے ہیں، بچے وہاں پر جھولے میں سیر کر رہے ہیں اور تفریح حاصل کر رہے ہیں، ماں باپ مطمئن ہیں، بچے محفوظ ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں مسجدوں کے ساتھ کیوں نہیں بن سکتی کہ مسجدوں کے ساتھ ایک پلاٹ میں آپ اس کو تفریح بنا دیں، وہاں بچوں کے لیے جھولے لگا دیں، وہ گاڑی ٹرین لگا دیں، بچے ماں باپ مسجد میں آئیں عبادت کرنے کے لیے، اتنی دیر بچوں کو وہاں چھوڑ دیں، ماں باپ تسلی سے نماز پڑھیں، جو بچے سیانے ہوتے جائیں تو ان کا ساتھ اندر لیں۔ اس طرف ہماری عقل نہیں جا رہی۔ جو دنیا دار بندہ ہے وہ اپنا گاہک قابو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اپنے کسٹمر کو، اور مسجد میں کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے، بلکہ مسجد میں ڈانٹ ہے، جس کی وجہ سے مسجد سے لوگ باہر چلے۔ پیار کریں، مسجدیں پھر بھر جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بتا کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں مسلمانوں کے بچے مسجدوں میں دروازوں پر ٹھنڈے پانی کے ڈول لے کے کھڑے ہوتے تھے، سردیوں کی یخ بستہ صبحوں میں۔ کیا تھا؟ حضور اس میں شفقت کا ہاتھ ڈال دیں، ہمارے لیے پانی بابرکت ہو جائے۔ تو آپ یہ نہیں کہتے سردی ہے، بازو اوپر کر کے پورا ہاتھ ڈال دیتے، عقیدہ ان کے سینوں میں ڈال دیتے کہ جس چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چلا جائے وہ برکت والا ہو جاتا۔ وہ بچے پانی لے جاتے، ان کے دلوں میں حضور کی محبت پختہ ہو جاتی، عقیدہ بھی پختہ ہو جاتا۔ لہٰذا اس میں بڑا توجہ والا کام ہے ہمارے علماء و مشائخ کے لیے، بچوں کو کچھ نہ کہیں۔ شور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں، ان کو اس لیے لے کے آتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت پڑ جائے۔ تو بڑا سوچ سمجھ کے بات کریں کہ ایک بندے کے ساتھ بد کلامی سارا خاندان ختم کر دے۔ اب تھوڑی سی میں ایک دو باتیں تنبیہاً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی ہیں اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے راوی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے بدلے میں کہ کوئی تمہیں قتل کر دے یا تم قتل کر دیے جاؤ یا تم جلا دیے جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور فرمایا جان بوجھ کر کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی، جان بوجھ کر کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ولا تترک صلاۃ، نماز کو ترک مت کرو۔ کون سی صلاۃ؟ صلاۃ المکتوبۃ متعمدن، جو فرضی نماز ہے اس کو جان بوجھ کے ترک نہ کرو۔ کیا ہوگا؟ فمن ترکہا متعمدن فقد بریت منہ الذمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اللہ رسول کا ذمہ ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذمہ کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ
بندے کو نماز پڑھنے پر یہ نعمت دیتا ہے کہ تیرے مال جان خون کی حفاظت کا ذمہ اللہ پہ ہے. تو باہر جائے گا تو کوئی تجھے جانور کھا نہیں جائے گا, کوئی نہ نظر آنے والی مخلوق تجھے ہلاک نہیں کر دے. یہ تیرے خون کی حفاظت کا ذمہ اللہ پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ کرم ہے؟ آپ کا ذمہ کرم یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے عقیدے کی درستگی کے ساتھ اور پھر وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کرم پر یہ مہربانی کرنا ہے کہ آپ اس کے لیے قیامت والے دن بخشش کا سوال کریں گے. تو فرمایا ذمہ کرم ختم ہو جاتا. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں اور ارشاد فرمائی, یہ بڑی ہی اہم ہے. میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں تاکہ ہماری توجہ اس طرف ہو اور ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز معمولی سمجھتے کہ کوئی پڑھنا نہیں ہے, بہت ٹائم ہے, 12 بجے سے لے کے 4:45 تک بہت ٹائم ہے, جب مرضی پڑھ. یہ مسنون ٹائم ہے, 12 سے 5 کا مسنون ٹائم ہے. اور جان بوجھ کر ٹائم کو گزار دینا یہ کتنا ناپسندیدہ ہے. جو شخص جماعت سے پیچھے رہ جاتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیاں بیان فرمایا, اللہ کی قسم کر کے بیان فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ لکڑیاں جمع کریں, اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو میں ان لکڑیوں کو جلاؤں, یعنی ان کے کنارے جلا لوں, اور پھر میں کسی کو اذان کا حکم دوں اور جماعت نہ کرواؤں بلکہ میری جگہ پہ کھڑا ہو کے کوئی جماعت کروائے, میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ ان کے گھر آگ لگا دوں, جلا دوں جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. سنیں, آئے خائے خائے خائے, فطرت کے قریب ترین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نگاہ ہے, کیا بات کی. آپ نے فرمایا لوگ فجر کی نماز میں نہیں آتے, ان کو فجر کی نماز کی اہمیت کا علم نہیں. اگر ان کو پتہ چلتا کہ کتیب کی بوٹی, کس کی؟ چکنی بوٹی جس کے اوپر چربی لگی ہوتی, کتیب, دستی, ران, پٹھ, چانپ, اگر نماز فجر کے بعد مجھے مسجد میں کھانے کو چربی والی ہڈی ملتی ہے, گوشت کسی نے کھا لیا ہوا ہے, ہڈی ملنی ہے, یا مجھے پائے کا شوربہ ملنا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو پھر یہ بے نمازی ضرور مسجد میں آتا. کیا ملنا ہے؟ ہڈی, وہ ہڈی, وہ چکنی ہڈی جس کے اوپر چربی لگی ہوئی, گوشت والی بوٹی کہہ لیں آسان لفظوں میں, وہ ملنی ہے, یا مجھے اس کے بدلے میں پائے کا شوربہ ملنا ہے یا پایا ملنا. کھر پائے کو کہتے ہیں, ویسے تو ہمارے یہاں کھر کہتے ہیں پائے کے نچلے کنارے کو, لیکن اس سے مفہوماً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھر سے مراد ہے پایا. تو یہ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بعین ہی حق ہے. دیکھ لیں, تجربہ کر لیں. آپ جمعے میں اعلان کر دیں جی اتوار والے دن صبح ناشتہ مسجد میں فلاں حاجی صاحب کی طرف سے ہوگا, پائے کھلائے جائیں گے اور مغز کھلائے جائیں گے, اور اتنے بجے رائٹ ٹائم ناشتہ ہوگا, اور ناشتے کا ٹائم نماز فجر کے فوری بعد رکھتے, تو ناشتے پہ سارے لوگ موجود ہوں. پنجابی کہتے ہیں کھابے لبڑے نے, روٹی لبڑی ہے. ہمارے ہاں تو اتنی اخلاقی طور پہ ہم گرے ہوئے ہیں, کسی شادی پہ جاتے ہیں تو ایک بندہ 500 روپے دے کے 8 بندے ساتھ لے جاتا, دعوت نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر دعوت کسی کے گھر کھانے پہ چلا جائے وہ چور ہے. توجہ کریں اس. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر آگے ارشاد, آپ نے فرمایا پھر میں رک جاتا, یعنی میں گھروں میں جا کے آگ نہیں لگاتا, نہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں. تنبیہاً فرمایا, کیوں؟ کہا مجھے گھروں میں عورتوں اور بچوں کے ہونے کا علم ہوتا ہے, میں اس لیے آگ نہیں لگاتا. یہ ہمارے لیے غور و فکر کی بات. ایک دن کیا ہوا, حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نماز فجر کا سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ. آپ نے فرمایا فلاں بن فلاں کدھر ہے؟ کہا نہیں. پھر فرمایا فلاں بن فلاں کدھر ہے؟ کہا نہیں. پھر فرمایا فلاں بن فلاں کدھر ہے؟ کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین,
دو نمازیں منافقوں پہ بڑی بھاری ہیں، ایک عشاء اور ایک فجر، مسجدوں میں نہیں پڑھتے، اور اگر میں نہیں پڑھتا تو مجھے یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں میں منافقت کے اندر تو نہیں داخل ہو چکا ہوں۔ اسلام نے عذر میں رعایت دی، جان بوجھ کے کی بات ہے کہ جان بوجھ کے کسی شخص کو ایک بھی دن جان بوجھ کے سستی کرتے ہوئے، سردی کا بہانہ بناتے ہوئے یا گرمی کی شکایت کرتے ہوئے مسجد سے بغیر عذر کے جماعت چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ عذر ہے، رعایت ہے، عذر ہے، رعایت ہے، اور اگر عذر ہے تو کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کے بجائے لیٹ کے پڑھنے کی اجازت ہے، اور لیٹ کے بھی آپ ہاتھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، صرف اشارے کی طاقت رکھتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ شریعت نے ہمارے لیے رعایات رکھی ہوئی ہیں، رعایتیں رکھی ہوئی ہیں، لہٰذا ان رعایتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت حکم فرمایا۔ اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک۔ یہ سنیں جی، تمام مرد غور سے سنیں جی، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو خواتین اسلام یہاں تشریف فرما ہیں، سن رہی ہیں، تو جیسے کان کی دو کھڑکیاں کان کی، اور کیونکہ خواتین کے کان زیادہ طاقت والے ہوتے ہیں، تگڑے ہوتے ہیں، یہ میں اچھے معنوں میں کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے ٹونٹ کیا، اچھے معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے کان ہر وقت تیار ہوتے ہیں کسی نہ کسی بات کے سننے پر۔ اور اگر میں عموماً یہ بات کہتا ہوں کہ چڑیا گزر رہی ہو نا، تو ایسے ہلکی سی آنکھ بتا دیتی ہیں یہ دیکھ کر کہ کیا ماحول ہونے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سکس سینس، جو چھٹی حص ہے نا وہ ان کی ایکسٹرا آرڈنری تیز ہوتی ہے۔ تو توجہ سے سنیں سارے، مرد بھی اور خواتین اسلام بھی۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، ثلاثہ، تین افراد پر لعنت فرمائی۔ نمبر ایک، رجل، قوم کا وہ امام جس کو قوم امام نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کہنا میں دیکھنا، میں نے کہڑا کر رہا تھا، قوم اس کو امام نہیں دیکھنا چاہتی لیکن وہ امام بنا ہوا جان بوجھ کے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لعن رسول اللہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ لعنت فرما رہے ہیں اس پہ کہ جب قوم تجھے امام نہیں دیکھنا چاہتی امامت چھوڑ دے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا بغیر عذر کے جب شوہر یہ چاہے کہ اس کی بیوی اس کو وقت دے اور وہ نہ دے بغیر عذر کے، تو فرمایا وہ غصے میں کروٹ بدل کے سو جائے یا ناراض ہو کے سو جائے، تو فرمایا ساری رات رسول اللہ فرماتے لعنت برستی۔ نمبر تین، وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ، اور تیسرے نمبر پر فرمایا لعنت ہے اس پہ جس کو مؤذن حی علی الفلاح کہہ کے بلائے اور اٹھ کے نماز کے لیے نہ جائے، لعنت ہے اس پہ۔ یہ میں نے نہیں بھیجی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں اپنا محاسبہ کروں کہ کتنی بار میرے اوپر لعنت پڑی۔ میں مسلمان ہوں، حضور کا غلام ہوں، مجھے تو حضور کی طرف سے رحمت اور ٹھنڈی ہوا چاہیے، اور میں لعنت کھا رہا ہوں نماز نہ پڑھ کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں خلیل احمد یوسفی یہ سمجھتا ہوں، اگر ہمارے اس لیکچر کے بعد جتنے مرد و خواتین ہیں وہ نمازی ہو جائیں، نماز پڑھیں، کوئی نماز نہ چھوڑیں، تو سمجھے ہمارا یہ کورس قبول ہو گیا۔ نماز پڑھیں، کوئی نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا منبر پر آپ جلوہ افروز تھے، فرمایا جو نماز ترک کر دیتا ہے نا اور پھر کرتا رہتا ہے نماز ترک کر دیتا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ غافل لوگوں کی جماعت میں۔ اللہ، کچھ باتیں میں نے تھوڑی سی تنبیہاً سخت بیان کی، پھر میں تھوڑی سی باتیں محبت اور شفقت کی بیان کر دیتا ہوں، اس اعتبار سے کہ بڑا ضروری ہے کہ قوم کو نماز کی طرف لایا جائے۔ سنیں، ایک بندہ جاب کرتا ہے کسی بینک میں یا کسی ادارے میں یا کسی فرم میں، کوئی بھی اس کا ڈیزگنیشن ہے، اس کا مالک کہتا ہے جی صبح 8 سے 4 بجے تک یا 10 سے 6 بجے تک آپ کام کریں تو میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ سیلری دوں گا، 2 لاکھ دوں گا، 3 لاکھ دوں گا، سیلری طے ہو جاتی۔ پاکستان میں لوگوں کو کم سیلریاں نہیں ملتی، پاکستان میں ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جس میں پڑھانے والے مینیجنگ ڈائریکٹر 80 لاکھ روپے سیلری لیتے ہیں، تھوڑی سیلری نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اور بعضوں کو تو سیلریاں پیسے میں نہیں آتی بلکہ پاؤنڈ میں بھی نہیں آتی، ڈالر میں بھی نہیں آتی،
اور سب سے اس وقت مہنگا جو نوٹ ہے وہ کویت کا ہے، اس میں بھی نہیں آتی، بلکہ ان کو ہیرے آتے ہیں، ہیرے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، کسی بینک سے بینک میں ٹرانسفر ہی نہیں ہوتے، تحفہ آ جاتا ہے، بندے گھر دے جاتے ہیں، 100 کروڑ روپے کا ہیرے کا ہار سر پہ لگا ہوا، گلے میں پڑا ہوا، کسی کہ تحفہ ہے، وہ سیلری آ رہی ہے کہیں سے، اتنی لوگوں کی سیلری ہے۔ چلیں سنیں جی، جو میں بات کہہ رہا تھا، اگر کوئی شخص کہیں جاب کرتا ہے تو اس کو سیلری آتی ہے تو کہا جاتا ہے جی آپ کی محنت کا نتیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایک نماز پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے نماز کا جو ثواب طے کرتا ہے کہ تو نماز پڑھ، اس کا ثواب میں تجھے یہ دوں گا۔ تو جب وہی نماز بندہ مسجد میں آ کے پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس نماز کو 25 + 2 27 27 گنا پلس کر کے تجھے ثواب دیا، 27 گنا۔ سب سے بڑا آج کا ہمارا المیہ ہے، اور اس دفعہ کا جمعہ کا میں نے ٹاپک بھی یہی رکھا ہوا ہے، اور میں اس کے اندر 3-4 باتیں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے ہاں کہ وہ چھوٹو جی چھوٹو ثواب دی کیڑی گل کہڑے کنے ویکھیا، وہ جو جذبہ اظہار ہے نا وہ ثواب کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کی مدد کریں، ثواب ملے۔ وہ چھوٹو کیڑی پئی ثواب۔ قیامت والے دن میرے بھائی غور سے سنو، قیامت والے دن پیسے نہیں چلنے، ثواب چلنا ہے۔ جس نے آج ثواب کو غیر اہم سمجھ کے چھوڑ دیا نا اس نے اس دنیا کے اسلامی نظام کو درم برم کر دیا اور آخرت میں اپنے خزانے کو خالی کر دیا۔ ثواب اسلام کا ایک ستون ہے، یہ کام کرو گے تو ثواب ہوگا، یہ کرو گے تو ثواب چھوڑ دو جی۔ مولوی صاحب لمبی دعا نہ کیتی کرو، کہتے جی میں لمبی دعا اس لیے کرنا کہ جتنی زیادہ دعا لمبی ہوتی ہے اللہ اتنا ثواب دو۔ کہتے ساڈا ٹائم بڑا قیمتی ہے، ثواب نہ اسی کی کرنا، یہ کل قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ ثواب کو تو نے کیا کرنا ہے۔ 2 منٹ سے زیادہ مسجد کے امام کو دعا کرنے کی اجازت نہیں، کہتے ہیں آپ اپنی کر لواں۔ لہٰذا یہ سمجھے، اس کے اوپر میں نے پورا ایک تفصیلی جمعے والے دن کا لیکچر رکھا ہوا ہے کہ اسلام میں ثواب کی اہمیت کیا ہے۔ ایسے ہی ثواب، پھر نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ حج کرو، نہ زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ اس پہ ثواب ملتا۔ اگر ثواب کا کانسیپٹ اسلام میں ختم کر دیا جائے یا یہ کیا جائے کہ جناب تلاوت چھوٹی کر دو، سارا ٹائم قیمتی ہے، قرات آپ 8 آیتیں پڑھتے ہیں تو 2 پڑھ لیں، میں نے کہیں جانا ہے، مجھے ثواب نہیں چاہیے، بس فرض پورا ہو جانا چاہیے، تو سارا اسلام کراس کر دیا۔ اس لیے کہ جو ثواب ہے نا اگرچہ آج انویزیبل ہے لیکن قیامت والے دن اللہ اس کو ویزیبل بنا دے گا، شکل دے گا، اور صرف قیامت والے دن ہی قبر میں بھی شکل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صدقہ دیا ہوگا نا، صدقہ شکل انسانی میں قبر میں آ جائے گا، چمک رہا ہوگا، اور گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا او بندے اٹھ، بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ ہاں کیا ہوا، کون ہو تم؟ کہا مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا میں وہ صدقہ ہوں جو تو دنیا میں دیتا تھا۔ وہ صدقہ روشنی کرے گا، قرآن روشنی کرے گا، روزے روشنی کریں گے۔ تو اگر ثواب ہی نہیں چاہیے تو پھر کیا چاہیے آخرت میں؟ لہٰذا اس کو بڑا غور کر کے تو میں ترتیب سمجھا دیتا ہوں۔ گھر میں اکیلے نماز پڑھیں، ایک نماز کے بدلے 1 ثواب، مسجد میں پڑھیں تو 27 گنا یا 25 گنا، اور پھر یہ نماز جا کے پڑھیں جامع مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں 500 گنا، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں 50,000 گنا، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک پیکج ہے جو اس نے عطا فرما، اور اگر اس کو ملٹیپلائی کر لیں، مسجد حرام کے اندر 1,00,000 گنا، وہاں جماعت کی کوئی کنڈیشن نہیں ہو، اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 1,00,000 کے بدلے 27,00,000، اور پھر اگر رمضان میں پڑھیں تو 27,00,000 کو پھر 70 سے ضرب دے دیں تو دیکھیں کہ نماز کہاں پہنچتی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، اور یہ میں جو بات کہنے لگا ہوں نا یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے کہنے لگا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو ذرا سنیں۔ ہماری مسجدوں کے جو ائمہ کرام ہیں ان میں سے کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے، کیونکہ وہ سیلری لیتے، کہ کوئی کسی مقتدی سے یہ پوچھے آپ کل نہیں نماز میں آئے کیوں؟ امام سے لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ امام کو پیسے دیتے ہیں، امام کو انتظامیہ بھی پوچھتی ہے کیونکہ انتظامیہ بھی پیسے دیتی، لیکن امام کسی سے نہیں پوچھ سکتا چودھری صاحب، صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، فلانے صاحب، ملک صاحب تسی نماز ہی نہیں سوئے گے، وہ کہنا تو ٹھیکہ چکیا ساڑا، جا بڑی نماز پڑھا۔ حضرت عمر بن خطاب امام تھے تو سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر میں نہیں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نماز کے بعد سلیمان کے گھر چلے گئے،
دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جان آ گئی اندر سے، جی بیٹے، کہا میں عمر ہوں، کہا کیا بات ہے، کہ سلمان نہیں آج مسجد میں آئے، کہا وہ نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وہ ساری رات عبادت کرتا رہا ہے، فجر کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی، جماعت نکل گئی، نماز اس نے پڑھ لی ہے گھر سے، اب وہ چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ بات سنی نا تو آپ نے پھر آگے سے ان کو واعظ کیا، آپ نے فرمایا اماں جان سلیمان آئے نا تو اس کو یہ پیغام دینا میرا کہ عمر بن خطاب آئے تھے، وہ پوچھ کے گئے، تو وہ یہ کہہ کے گئے ہیں رات عبادت کرنا یہ تیری خوشی ہے، فجر جماعت سے پڑھنا یہ اسلام کی خوشی، اسلام کو ترجیح دو، فجر جماعت سے پڑھ۔ یہ ہمارے ایک بھائی نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے حضرت سلمان والی بات کی ہے اس کا حوالہ دے دیں۔ سنیں پیارے بھائی، یہ ہے مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 1080۔ آپ کہتے ہیں تو میرے پاس ابھی مکتبہ شاملہ موجود ہے، میں ابھی آپ کو یہ حدیث شریف گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول فرمائے کہ ایک حدیث شریف کے پڑھنے اور سننے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اسلام کو راتوں کی عبادت شاید اتنی پسند نہیں ہے، لیکن اسلام کو یہ ضرور پسند ہے کہ صبح و فجر کی نماز باجماعت ادا کی جائے۔ یہ میں نے جناب یہ جو ہمارا گروپ ہے نا نماز محمدی والا، میں نے اس گروپ کے اندر یہ نماز والی حدیث شیئر کر دی ہے، مشکوٰۃ 1080 نمبر حدیث۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے حوالہ مانگا تھا تو میں نے حوالہ پیش کر دی۔ ایک وہ شخص ہے جو ساری رات عبادت کرتا، طاقت ہے، ایک وہ نہیں ہے، وہ ہے جو نہیں کر سکتا، تو اس کو اسلام نے دوسرا پہلو یہ بتایا ہے کہ وہ آدھی رات کر لیں۔ ایک وہ ہے جو آدھی رات بھی نہیں کر سکتا، اس کو اسلام نے چھٹا حصہ بتایا کہ چھٹے حصے میں یہ چھٹا حصہ بنتا ہے نماز تہجد کا وقت، اور جو شخص علالت کی وجہ سے نہیں تہجد پڑھ سکتا، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، اسلام نے کہا کہ تو اس وقت میں آہستہ اور خاموشی کے ساتھ بستر سے اپنے پہلو کو جدا کر کے چاہے کروٹ بدل لے، نیند چھوڑ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جا، تو یہ تیری تہجد کے قائم مقام عبادت ہوگی۔ ایک بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کو اسلام نے پھر یہ والا پہلو دیا، من صلی الصلاۃ من صلی العشاء فی جماعت قام، ایک حدیث میں فکأنما، ایک میں قام نصف اللیل، کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آدھی رات عبادت کے لیے کھڑا رہا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت قام اللیل کلہ، اور جب وہ پھر فجر کی جا کے نماز جماعت سے پڑھتا ہے، عشاء جماعت سے پڑھی، فجر جماعت سے پڑھی، وہ ایسے ہے جیسے ساری رات عبادت میں کھڑا۔ یہ سب سے جو کم درجہ ہے وہ یہ، لہذا اس کے اوپر ہمیں بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ میں اس کے اوپر آپ کو کم از کم 100 کے قریب احادیث انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے اندر دوں گا، تاکہ ہم اس کورس کو اچھی طرح پڑھیں، اور جو حدیثیں ہم نے سنی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اور جو نہیں سن پائے وہ ہم اس کو پڑھ لیں۔ اب گروپ میں کیونکہ ہمارے 1 گھنٹے کے مکمل ہونے میں 3 منٹ باقی تھے، لیکن کیونکہ پہلا لیکچر تھا اس لیے فضائل کے اوپر بات تھی، تو میں نے آپ کو بہت ساری حدیثیں سنا دی۔ اب میں آپ کو سوالات کے جواب دے دیتا ہوں، تاکہ جو بھی بندہ اس کے بعد کوئی مزید سوال کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ پہلا سوال ہے جی، اگر کوئی بچہ نماز کا شوقین ہو اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کا ہی شوق ہو اور آئے ہی جماعت ہونے سے پہلے، لیکن ہمارے ہاں معمول کے نمازی حضرات اس کو پچھلی صف یا آخری صف میں بھیج دیتے کہ ہماری نماز نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے جواب وہ یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے تو بتا دیا کہ کرونا کے دنوں میں 1 فٹ پہ بھی آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ ادھر کدھر گیا یہ فرض کہ جناب نماز نہیں ہو رہی تو فلاں نہیں ہو رہا۔ سمجھیے اس بات کو، اسلام نے مختلف احکامات کو مختلف پیراہوں میں بیان کیا۔ صف کی پختگی یہ اسلام کا حسن ہے کہ اگر صف میں خلا ہوگا تو شیطان دلوں میں فاصلہ پیدا کر دے۔ امام طبرانی نے معجم میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندے فاصلے کے ساتھ کھڑے، درمیان میں خلا ہے، تیسرا بندہ اس خلا میں کھڑا ہونے کی وجہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، تو فرمایا جو چوتھا بندہ آئے نا
اس کو چاہیے کہ وہ جو تیسرا دو کے درمیان میں خلا تھا وہاں نہیں کھڑا ہوا، پیچھے کھڑا ہو گیا، اس کو چاہیے کہ پتھر پکڑ کے تیسرے والے بندے کے سر پہ مار دے کہ تیرا کھانا خراب ہو جائے کہ تو نے پہلے صف کی عزت کو ختم کر دی۔ کیوں کہا؟ اس لیے نہیں کہ پہلی صف کے اندر ایک بندے کی جگہ رہ جائے تو دوسری صف میں بندہ کھڑا ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اس نکمے کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اتنا ثواب ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم نماز سے پہلے قرآن اندازی کرو اور جس کا نام نکلے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو۔ اس نے اس فیضان کو ختم کر دی۔ تو پہلی بات یہ، اب بچے آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی مسجد کا ماحول دیکھیں کہ آپ نے کیا تربیت کی ہوئی ہے۔ کیا بندہ کوئی بات سن سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ بات سن سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی جان بیٹے کو لے کے آپ صف کے کنارے پہ ہو جائیں۔ جو نماز کے اندر صفوں کا ربط ہے وہ جوانوں کے ساتھ کھڑا رہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صف کی ترتیب بتائی وہ یہ، پہلے بوڑھے، پھر جوان، پھر بچے، پھر اس کے بعد عورتیں، یہ ترتیب ہے صفوں کی۔ اگر اس کے درمیان اس کو مزاج ایسا نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو نکال دیا تو پھر یہ دوبارہ مسجد میں کبھی اپنا بچہ نہیں لے کے آئے گا، تو پھر برداشت کریں۔ ایک اور حدیث ہے اس کے اندر، وہ بھی میں ابھی آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ چھوٹا صف کے اندر پہلے بیٹھا ہو آ کے، پھر اس کے بعد کوئی بوڑھا یا بزرگ آ جائے تو احتراماً ادباً اپنی پہلی صف چھوڑ کر خود دوسری میں چلا جائے، ان کو آگے لے جائے کہ جب آپ بزرگ ہیں آپ آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے اتنا ثواب فرمایا اللہ تعالیٰ اس بچے کو دوسری صف میں بھی، یہ بچہ ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو دوسری صف میں بھی وہی ثواب دے گا جو اس کو پہلی صف میں مل رہا تھا، اور اس نے اپنا ثواب اثار کر دیا تو فرمایا اس اثار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دوسری صف میں بھی وہی ثواب دے گا۔ پھر دوسرا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دو نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھا پڑھنا ٹھیک ہے، عذر ہو یا نہ؟ اس کے اوپر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ پڑا ہوا ہے 2 سے 2.5 منٹ کا، میں اس کا لنک شیئر کر دیتا ہوں، آپ اس کو سن لیں۔ اگر گروپ میں سننے کے بعد آپ کی تسلی ہو جائے تو ٹھیک، وگرنہ اس پہ گروپ کے اندر ڈبیٹ کر لیں گے تاکہ آپ تسلی سے اظہار ما فی ضمیر کریں اور میں آپ کو اس کا جواب دے دوں۔ کتنے فاصلے پہ مسجد ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے؟ جتنے مرضی فاصلے پہ ہو، جہاں بندہ چل کے جا سکتا ہو۔ میں اس کے اوپر 2-3 پہلو آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ مدینے کے باہر رہتے تھے، انہوں نے وہاں سے مکانات بیچ کر قریب آنے کا خواہش کا اظہار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان کو اجازت دی۔ انہوں نے پوچھا حضور ہم آپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا قرب بڑی اچھی شے ہے، لیکن تم جتنی دور سے چل کے آتے ہو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرماتا۔ تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ انسان کو دور سے چل کے آنا پڑے تو اس کا ثواب زیادہ۔ لیکن ایک اس میں بات سمجھنی جو ابھی میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا یہ پہلو بھی سنا دوں تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے بات۔ میرے ادھر کوئی 200 فٹ کے فاصلے پہ جامع مسجد نگینہ ہے، اور میرے 500 فٹ کے فاصلے پہ جامع مسجد مدینہ ہے، اور پھر آگے چلے جائیں تو 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور مسجد ہے، اور اگر میں ادھر جاؤں تو ایک مسجد میری دائیں طرف کوئی 0.5 کلومیٹر کے اوپر جامع مسجد ابوبکر صدیق ہے، اور ایک مسجد ہے میری ادھر بابا فرید گنج شکر، وہ 1 کلومیٹر کے اوپر۔ اب میرا کام یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے نزدیک ترین کون سی مسجد ہے، کیونکہ میرے لیے نماز پڑھنے کا حق وہاں پہ ہے جو سب سے میرے قریب۔ اگر میں اپنے قریب کی مسجد کو ویران کر کے دور چلا جاؤں گا تو یہ میرے لیے ثواب کوئی نہیں ہے۔ مجھے حکم ہے کہ میں اپنی قریب ترین مسجد کو آباد کروں۔ میں کہوں جی میں نے ثواب لینا ہے زیادہ، میں ادھر چلا جاؤں، بھئی ادھر کو کام ہے تو چلے جاؤ، نہیں تو جو آپ کے محلے کی قریب مسجد ہے وہاں پہ آپ نماز پڑھیں۔ تو اس بات کا بھرپور طریقے سے خیال کریں۔ عشاء نماز سے پہلے سو جائے کہ بعد میں نماز پڑھ سکتے؟ جی آپ فجر کی اذان سے پہلے اگر اٹھ جائیں تو نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ ابھی کون سی کتاب سے لیکچر دیا ہے؟ جی مفتی صاحب حافظ جاوید اقبال صاحب۔ میرے پاس جو کتاب ہے یہ میری اپنی کتاب ہے،
جس کو پیر طریقت، رہبر شریعت، جانشین منیر اسلام پیر بشیر احمد یوسفی زیدہ شرفو، جو سالار ہیں سلسلہ یوسفیہ کے اور دن رات دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں، انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ میں کیونکہ ان کے پیچھے کھڑا ہوں تو مجھے جو حکم دے دیتے ہیں میں ویسے کر دیتا ہوں، تو انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور یہ کتاب ہم کورس کے اختتام پہ آپ کو بطور تحفہ، اگر آپ نمبر بھیجیں گے تو آپ کے گھروں میں بھیج دیں گے، ورنہ PDF میں آپ کو ساری کتاب مل جائے گی۔ ابھی میں نے اس کا نہیں پڑھنا، نام نہیں بتانا، اس لیے کہ بہت سارے کورسوں میں میں جب کتاب کا نام پہلے بتا دیتا ہوں تو پھر اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس کا نام ہے، تو اس لیے آپ دلچسپی سے سنیں گے۔ جب میں نے نام بتا دیا تو کہنا چلو کوئی نہیں، کتاب پڑھ لیں گے، تو نہ کتاب پڑھے گی نہ لیکچر سنیں گے۔ لہٰذا یہ بات آخری لیکچر تک میں سیغہ راز میں رکھوں گا، سوائے ان کے جن کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ہمارے پاس 110 حدیث کی کتابیں موجود ہیں، ان کے اندر سے ساری نماز کی کلیکشن کی گئی ہے تاکہ آپ کو بہترین مواد پیش کیا جا سکے۔ اچھا جی، ایک سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ظہر اور عصر کی نماز یا مغرب اور عشاء کی نماز ایک وقت میں؟ جی میں اس کا انشاءاللہ ابھی آپ کو لنک سینڈ کرتا ہوں۔ جی، ایک شخص عمرہ کی ادائیگی کے لیے رمضان میں جائے اور وہاں نمازیں پڑھے، واپس آ کر نمازیں نہ، یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ ایک بندہ امیر کبیر، یہ سوال یہ ہے ایک خاتون صاحبہ نے کیا ہے، ایک شخص عمرہ کی ادائیگی کے لیے رمضان شریف میں جائے اور وہاں جا کے نمازیں پڑھے، واپس آ کے کہے کیونکہ ایک رمضان کی حرم شریف کی نماز 70 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، مجھے نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں اب نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو جناب والا، نماز فرض اور ہے، فرض کی ادائیگی اور ہے اور ثواب اور ہے۔ حرم کی برکت اور رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک نماز 70 لاکھ گنا زیادہ کر کے دی، اور اگلی نماز کے وقت نیا حکم نازل کر دیے کہ اب یہ بھی پڑھو، تو جو نہیں پڑھتا وہ فرض کا ضیاع کر رہا ہے۔ جو آپ نے بتایا ہے نماز فجر اور نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کا کوئی پسند فرمایا ہے کہ خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ یہ کیونکہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے عورتوں کے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا، پردے داری کی وجہ سے اور جگہوں کی قلت کی وجہ سے، تو عورتیں گھر میں نماز پڑھا کریں، اور اس میں حدیث میں ہے کہ عورت جتنے پردے میں نماز پڑھے گی اس کو اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ نماز کا طریقہ، یہ ہمارے پیارے بھائی ہیں عقیل لطیف بھائی، عقیل بھائی اسی نماز کے طریقے کو واضح کرنے کے لیے یہ سارا کورس ترتیب دیا۔ آج آغاز تھا تو ہم نے کچھ فضائل پہ بات کی، کل انشاءاللہ تعالی پراپر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لڑکیاں نماز گھر میں پڑھیں یا مسجد؟ گھر میں پڑھیں جی، بالکل۔ جیسا کیا نام محرم کے سامنے عورت نماز پڑھ سکتی؟ دیکھیں یہ مختلف کیفیت ہے۔ اگر آپ کسی ہی سفر میں ہیں اور وہاں ایسی جگہ ہے کہ پردہ کوئی نہیں، ایک ہی جگہ پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور وقت بھی ایسا ہے کہ آپ نے دونوں نے پڑھنی ہے، تو مرد اور عورت پڑھے۔ اگر اس کو کوئی غیر محرم دیکھ رہا ہے تو عبایا کے اندر نماز پڑھے، عبایا نہ اتارے، چہرہ نہ کھولے، نماز پڑھ لیں۔ اور اگر وہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں خواتین ہیں تو پھر وہ اپنا چہرہ ننگا کر کے پھر نماز پڑھے۔ کرسی والے حضرات کو کہاں بیٹھنا چاہیے؟ کرسی والے حضرات اگر بروقت آئیں اور مسجد خالی ہو تو جہاں صف ختم ہو رہی ہو وہاں بیٹھ جائیں، اور اگر کرسی والے احباب اس وقت مسجد میں آئیں کہ مسجد میں پہلے ہی لوگ سارے بیٹھے ہوں تو مسجد کی نکر میں بیٹھیں، صف سیدھی رہتی ہے۔ بڑا اہم سوال ہے، ہسبینڈ کے ساتھ نماز ایک ساتھ جی پڑھ سکتے ہیں؟ شوہر نماز پڑھائے، بیوی اس کے اختتام میں کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکتی، پیچھے، ساتھ نہیں، پیچھے۔ دو سوالات آن لائن کھڑے ہیں، ایک عامر بھائی ہیں، ایک شہزاد بھائی ہیں، تو پہلے عامر بھائی کا سوال سن لیتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کریں۔ 10 سال کا بچہ ہو تو وہ بیچ میں آ جائے، یعنی صف کے بیچ میں۔ 10 سال بڑا ہے، 6 یا 7 سال کا بچہ جو نماز پراپر پڑھتا ہے اور اس کو نماز کے سارے رکن کا پتہ ہے، یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، صف کے درمیان میں آ جائے تو اس کو وہاں کھڑا کر کے نماز پڑھنے دے، تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ میں اس نماز کا حصہ ہوں، کل کو میں نے امامت بھی کرنی ہے، تو اس کو بیچ میں بالکل
ہٹانے کی اجازت نہیں ہے اگر وہ نماز کے فرائض واجبات سے باخبر ہے۔ اگر قریبی مسجد کے امام صاحب کی قرات اچھی نہیں، دور والے کی قرات اچھی ہے، تو اس لیے جایا جا سکتا ہے کہ وہاں قرات اچھی ہے تو انسان چلا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ اس کی وجہ سے فتنہ نہ پیدا ہو۔ مثلا مجھے کسی نے کہا کہ خلیل احمد تو یہ والی مسجد چھوڑ کے ادھر کیوں جا، میں کہہ رہا یار چھڈو، یہ ہے تو قاری نہیں پڑھتا صحیح، وہ تو پڑھنا، تو میں نے ایک 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 کر کے مسجد خالی کر دی۔ یہ جائز نہیں، میں اپنے ذوق کے لیے مسجد کو خالی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ صحیح العقیدہ ہے اور اتنی اچھی قرات کرتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، میں اپنی چوائس کے لیے جہاں مرضی چلا جاؤں، لیکن وہاں ڈسٹرب نہ کروں لوگ، ٹھیک ہے۔ خشوع خضوع کیسے پیدا ہو؟ خشوع خضوع کے پیدا ہونے کے لیے پریکٹس چاہیے۔ جب ہم نئی نئی نماز شروع کریں گے تو وہ یہ کہا جائے گا، بار بار شیطان کہے گا یہ خیال وہ خیال، ساری بھولی چیزیں یاد کرا دے گا، ان خیالات کو دور کرتے رہیں گے تو وہ جو سمیٹتے۔ تو پریکٹس، ایک فکرہ ہے نا کہ پریکٹس کرنے سے انسان پرفیکٹ مین بنتا ہے، تو پریکٹس انسان کو اعلیٰ کر دیتی ہے۔ امام غزالی نے یہ بات ارشاد فرمایا 4 درجے ہیں۔ نمبر 1، پہلی پریکٹس یہ ہے کہ آپ ذکر کریں تو صرف زبان ذکر کریں۔ دوسری پریکٹس یہ ہے کہ ذکر کریں تو زبان کے ساتھ دل کو ہلکا ہلکا محسوس ہو، پریکٹس ہے۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ زبان اور دل ایک ہو جائیں، پھر کر رہا ہے پھر میں چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ زبان خاموش ہو جاتی ہے، دل ذکر الہی میں مصروف ہوتا۔ پریکٹس ہے، خشوع خضوع کے لیے پریکٹس ہے۔ 5ویں بات آپ نے پوچھی تھی داڑھی اور نماز۔ دیکھیں جی، یہ ہر دور میں مختلف رہا۔ جو ہمارے قدیم علماء ہیں نا، وہ اس کی فرضیت اور واجب کے قائل ہیں۔ جو فقیہ پڑھا لکھا آدمی ہے وہ آج بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا ہوا۔ وہ کہتا ہے داڑھی کیونکہ شریعت کا حصہ ہے، لوگ اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن اسلام اس کو فرض کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ جب نہیں اس نے چاہا تو داڑھی نہیں ہے، اور جب اس نے چاہا تو داڑھی آ گئی۔ اب آئی ہوئی کو کاٹ دینا یہ اعلانیہ گناہ، اور فاسق کے معلن کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ جو داڑھی کاٹ دیتا ہے بالکل رہ گئی، اس کی کتنی ہے، ایک مٹھی بھر ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر جو متشرع علماء ہیں ان کا شروع سے لے کے آج تک یہی موقف ہے کہ کسی بھی داڑھی ایک بالشت سے نیچے والی داڑھی کٹانے والے بندے کے پیچھے نماز پڑھنی قطعی طور پر درست نہیں ہے، نہیں پڑھنی سی۔ لیکن جو سنت کا خیال ہے وہ کہنا کوئی نہیں، نماز ہی پڑھنی۔ اور مصر میں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، مصر میں مسجدوں کے اندر ائمہ مساجد کی جہاں ٹوپیاں اور پگڑیاں پڑی ہوتی ہیں نا، وہاں انہوں نے امام کے لیے داڑھی رکھی ہوئی نکلی۔ وہ آتا ہے یہاں داڑھی چپکاتا ہے، کان کے پیچھے اس کا سٹیکر لگاتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد داڑھی اتار کے، ٹوپی اتار کے، پگڑی اتار کے وہاں رکھتا ہے اور پھر باہر چلا جائے۔ یہ اسلام کا مذاق اڑ رہا ہے۔ داڑھی لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ ہاں جی، چوتھا سوال تھا کہ نماز عصر یا شافعی مسلک کے مطابق ہوتی ہے۔ دیکھیں، شافعی مسلک میں اور حنفی مسلک میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد دونوں کے نزدیک اول وقت میں جب سایہ ایک مثل ہو تو نماز پڑھنی جائز ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے اوپر عمل کرنے والے، اس لیے ان کے نزدیک نماز عصر 2 مثل پہ شروع ہوتی۔ تو اگر کوئی فقہ حنفی پہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر عمل کرتے ہوئے بھی اول وقت میں نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز عصر اول وقت میں ہو جائے گی۔ اس کو وہ چاہے امام شافعی کا مذہب کہہ لے، چاہے وہ امام محمد اور قاضی ابو یوسف کا مذہب کہہ لے۔ لیکن فقہاء نے یہ بات بیان کی ہے کہ عبادات میں فقہ الحنفی کے اندر اگر کسی کا فتویٰ چلے گا تو امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ چلے گا عبادات میں۔ معاشرتیات میں اگر کسی کا فتویٰ چلے گا تو قاضی ابو یوسف کا، کیونکہ وہ قاضی القضاء رہے، اور اگر وراثت کے معاملات میں کسی کا فتویٰ چلے گا تو امام محمد کا فتویٰ چلے گا۔ تو ویسے اصولی طور پر اس کو دوسرے وقت میں پڑھنی چاہیے، اور اگر کہیں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، چھٹی اس کو نہیں ملتی، تو وہ پہلے وقت میں پڑھے۔ فقہی مسئلہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔
دوسرے ہمارے بھائی ہیں شہزاد صاحب. جی شہزاد بھائی میں آپ کا مائک آن کر رہا ہوں. اچھا یہ جو تجدید نکاح ہوتا ہے نا، یہ ایک واجبی ہوتا ہے اور ایک ہم اپنے اطمینان کے لیے کرتے ہیں. جب کوئی بندہ کسی غیر مسلم، خارجی یا رافضی کی نماز جنازہ ارادتاً پڑھ لے، کوئی مجبوری نہیں تھی، پتہ تھا، خواہش نفس سے پڑھی، تو پھر تجدید نکاح اور تجدید ایمان دونوں لازم ہیں. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار کہیں زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا تو چلو میں تجدید نکاح تجدید ایمان کر لیتا. یہ تجدید ایمان اطمینان قلبی کے لیے اس کی اپنی خواہش ہے. ایک ہے وہ فرضی، وہ لازم ہے. لوگ احتیاطاً کرتے ہیں. اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے تو ساری زندگی تجدید ایمان ظاہراً نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اس کو سمجھیے گا کہ مومن دن میں 70 مرتبہ تجدید ایمان کرتا. تجدید ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ. یہ تجدید ایمان تو ہم کئی بار روز کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے عرف میں موجود ہے نا تجدید ایمان، وہ یہ ہے کہ پراپر ایک جگہ میں اور میری بیوی بیٹھ کے کہیں جی کلمہ شریف دوبارہ پڑھو جی، نکاح دوبارہ پڑھا لو جی. تو یہ اور چیز ہے، اس کی ایک فرضی کیفیت ہے، ایک اطمینان قلبی کے لیے. یہ دونوں صورتحال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. ایک سوال ہمارے گروپ میں آیا تھا جی. ہاں ایک بھائی نے یہ لکھا کہ کیا محرم فیمیل کے ساتھ جماعت ہو سکتی؟ دیکھیں ہم جماعت کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے ساتھ نماز پڑھنے کو. جماعت کی شرائط ہے، اس شرائط کے اصول و ضوابط ہیں. میں ظہر کی جماعت کرانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے اصول ہے کہ میں امام بن سکتا ہوں تب جب کم از کم ایک مرد میرے ساتھ ہوگا، ایک مرد. اور اگر مرد پیچھے ہے، آگے ہے اور بیوی اس کے پیچھے اور مرد کوئی نہیں ہے تو وہ میاں بیوی بھی ہوں گے تو جماعت نہیں کرا سکتے. اس لیے کہ جماعت کے لیے ایک امام کے ساتھ کم از کم ایک مقتدی مرد کا ہونا ضروری. ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نوافل اکٹھے پڑھ سکتے، دونوں سنتیں اکٹھے پڑھ سکتے. جماعت، فرضی جماعت ایک بندے کے بغیر نہیں ہوگی. اس کے اوپر میں آپ کو ایک روایت سناتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو ایک خاتون نے عرض کی حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں نے کوئی نماز کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، امام بخاری نے اس کو لکھا ہے، تو آپ وہاں نماز پڑھ دیں، میں وہاں سے برکت حاصل. آپ سے ایک صحابی کے ساتھ گئے، اس خاتون بوڑھی اماں جی کے گھر جو دادی تھی کسی، آپ نے فرمایا جگہ بتائیں. وہ جو جگہ انہوں نے بتائی وہ حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ وہ اوپر سے سیاہ تھی. یہ جگہ انہوں نے نماز کے لکھا. اب اس میں ترتیب کیا بنی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آپ کے پیچھے، پھر بچہ، پھر وہ دادی کھڑی تھی. تو یہ اس سے صفوں کی ترتیب بھی پتہ چل گئے کہ پہلے مرد ہوگا، پھر بچے ہوں گے، پھر خواتین ہوں گے. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ مرد کے پیچھے کم از کم ایک مرد ضرور ہو جماعت کرانے کے لیے. عورت کے ساتھ نوافل پڑھ سکتا ہے، سنتیں پڑھ سکتا ہے، ساتھ کھڑے ہو کے، آگے کھڑے ہو کے، ساتھ کھڑے ہو کے، دائیں کھڑے ہو کے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. جماعت کے لیے مرد ضروری. جی میرا خیال ہے آج کے تمام سوالات پورے ہوئے. یہ ایک ہمارے بھائی نے محمد یاسر صاحب نے سوال کیا، یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، اس کو ہم کل، یاسر بھائی آپ کل کی کلاس میں یہ شروع میں سوال کریے گا تو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے. اور کیونکہ ساتھی آج اس گروپ میں نئے تھے تو میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم گروپ ختم ہونے کے بعد اس سارے پروگرام کو اپلوڈ کر دیں گے گوگل ڈرائیو پر، اور پھر اس کا لنک انشاءاللہ تعالی میں گروپ میں شیئر کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.